السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا صوفیہ کو لے کر کے ناقدین اور حامین اسی طریقے سے جو ان کے قارئین اور سامعین ہیں وہ سبھی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، اور جب سے عدالتی فیصلہ آیا ہے اردوغان صاحب کا دستخط سامنے میں آیا ہے تب یہ سب چیزیں سوشل سائٹ کے ذریعے سے پبلک ڈومین میں پہنچ بھی رہی ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کچھ بھی کہنے سے قبل، اب تو 21ویں صدی میں رہتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ماشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ان کو عربی انگلش زبان پہ قدرت ہے تو اس کی ذرا سا چھان بین کر لیں، اس کی تحقیق کریں، کھود کرید کریں، ممکن ہے کچھ تتھ، کچھ حقیقت، کچھ فیکٹس ہاتھ میں آ جائیں۔ بھئی ہم سب جانتے ہیں کہ رومن امپائر کافی وسیع سلطنت رکھتا تھا۔ آپ مشرق وسطی، شمالی افریقہ، یورپ، الجیریا، یہ ساری چیزوں کو ان کے مقبوضات میں مان کے چلیے۔ 4ویں صدی کی جو بات میں کر رہا ہوں، اور 4 صدی میں اس نے باضابطہ جب قسطنطین نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تو ریاست کا مذہب جو تھا اس کو اس نے عیسائی مذہب قرار دے دیا، اور اس سے قبل جو اس وقت کے بت پرست ہوتے تھے یا اور بھی جس دھرم کے ماننے والے ہوں گے وہ، ان بیچاروں پر باضابطہ تشدد کیا گیا کہ تم عیسائی مذہب کو قبول کرو، اور ان کے جو بھی عبادت گاہ یا منادر یا جو کچھ بھی رہے ہوں گے ان کو چرچوں میں تبدیل کیا گیا۔ آپ اس وقت کے رومن امپائر کی باضابطہ تاریخ جو موجود ہے اس کو ذرا سا کھودنے کی کوشش کریں، تلاشیں تو صحیح، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور پھر جب 6 صدی کے بعد عیسائیت کے ساتھ ساتھ میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کے پھر اپنی تاریخ اور اس کے عروج اور ان کے فاتحین کی جو تاریخ ہے وہ سب ساتھ میں لے کے چلیں، تو آپ کو ایک چیز یہ بھی معلوم ہوگی کہ جب ہم 5ویں صدی کے اندر آتے ہیں تو آیا صوفیہ جہاں پہ ہے وہاں پہ پہلے کیا تھا؟ اسٹیڈیم تھا، اور وہاں پہ کس طریقے سے تماشے لگائے جاتے تھے، انسانوں کے ہاتھوں کس طریقے سے شکار کروایا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ 6 صدی میں آ جائیں جب وہاں چرچ کہہ لیجئے کہ لکڑی کا بنایا جاتا ہے، اور آگ کے حادثے کے بعد وہ چرچ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جسٹن اول جو فرسٹ، یہ بیچارے آتے ہیں اور 532 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم پختہ چرچ بنائیں گے، اور پختہ چرچ کی وہ بنیاد ڈالتے ہیں۔ 5 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 537 میں جا کر کے وہ چرچ مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں وہ ایک تنزیہ جملہ بھی کہتے ہیں جس کی تحقیق بہرحال باقی ہے، جو حضرت سلیمان کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا تھا کہ بھائی آج ہم نے ان کو شکست دے دی، انہوں نے جو بھی تعمیر بنائی ہوگی اپنی جگہ دیکھو اس سے کہیں بڑی اور عظیم الشان تعمیر ہم نے آج کھڑی کر دی۔ اور اس وقت جو ماربل اور پتھر لگا کر کے جو انہوں نے لکڑی کے جلنے کے بعد دوسرا جو چرچ آیا صوفیہ تیار کروایا تھا، یونان کے جو مشہور آرکیٹیکچر اور معمار ان کو ہاتھ لگے تھے، ایتھینیو ملے تھے، اسی طریقے سے شادرا ملے تھے، اور بھی کئی سارے نام کے آتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ تو خیر، اس کو بنانے کے بعد اس کے سلسلے میں ایک متھ یہ بھی گھڑ لیا گیا کہ اس کے اوپر خاص خدا کی رحمت ہے، اور جب کبھی اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنا چاہے گا تو اس میں جو لوگ پناہ لے لیں گے وہ اس طریقے سے خدا کی پناہ میں آ جائیں گے جو کوئی اس کو مسخر نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں بنائی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اس کو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر 2 دھڑے رہے ہیں، ایک آرتھوڈوکس، ایک کیتھولک۔ تو 12 سے 61 تک جہاں پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آرتھوڈوکس والے یہاں پہ قابض رہے، ان کے مذہبی پیشوا کا یہ بیٹھک بھی رہا۔ یہی نہیں بلکہ جو اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ریاست کو انہوں نے عیسائی ریاست قرار دے دیا تھا، تو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ سیاسی مجلسیں بھی لگتی تھی، یہاں تک کہ ریچرڈ نائٹ لائن جو صلاح الدین ایوبی سے جن کا مارکا رہا ہے، وہ جب کبھی بھی ان سے لڑنے کے لیے نکلا ہے تو یہیں سے عبادت کر کے، یہیں سے مشورے کر کے نکلا ہے۔ وہ ساری چیزیں تاریخ کا ایک اپنا حصہ ہے۔ تو اس آیا صوفیہ کے حوالے سے بات یہ آتی ہے کہ جب وہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ 1261 تک آرتھوڈوکس والے رہے ہیں، اس کے بعد لاطینی حکومت جب آتی ہے تو رومن کیتھولک والے جو قابض ہوتے ہیں وہ اپنے قبضے میں اس کو لے لیتے ہیں، اور جب محمد ثانی فاتح جو ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور پیشن گوئی کے مطابق اس شہر کو فتح کرتے ہیں، قسطنطنیہ کو، تو وہ پھر اس کو فتح کرنے کے بعد اپنے قبضہ میں لیتے ہیں۔ یہاں پہ 3 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو وہ فاتح بن کر کے آتے ہیں، گویا کہ وہ چیزیں ایک مفتوح علاقے کے طور پہ ان کے ہاتھ میں آتی ہیں، اور یہ طے ہے کہ فاتح کے ہاتھ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ان کے زیر تصرف ہوتی ہے، وہ جس طریقے سے چاہے وہ اس پہ اپنا عمل دخل کریں۔
بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا جیسا آپ حوصلہ کریں یہاں پر تو وکیپیڈیا سے لے کر انسائکلوپیڈیا تک جو لا آف وار یا لا آف کانکویسٹ جو ہے موجود اس چیپٹر کو پڑھ جائیں آپ تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ پوری دنیا کا مانا و مسلم اصول رہا ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے قبل کہ جو جہاں پہ قابض ہو جائے گا جو جہاں کا فاتح ہوگا وہ وہاں پہ جیسا چاہے گا تصرف کرے گا، مفتو کے مرضی کو وہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ ایک حقیقت رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پہ کہہ لیجئے کہ عیسائی فاتحین گئے ہیں، چاہے ٹولیڈو ہو، الجیریا ہو، یورپ ہو، یہ سے پرتگیز ہو، ان کے جو بھی کہہ لیجئے کہ شہریں رہی ہیں باضابطہ، ہوسیکا سٹی ہے آپ اس کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے ترگونا ہے، زرگوزو ہے، بیزوریکا ہے، پالما ہے، سیرویل ہے، ان تمام سیٹیوں کے اندر باضابطہ یہ عیسائی فاتحین جب گئے ہیں تو یہاں کی جو بھی جامع مسجدیں تھیں ان کو ان لوگوں نے کیتھیڈرل، یعنی کیتھیڈرل کا مطلب کیا، جامع چرچوں میں تبدیل کر دیا. یہ حقیقت رہی ہے. تو خیر جب سلطان محمد فاتح کے اس کو اپنے طور سے فتح کیا انہوں نے، اور وہ سارے لوگ اس آیا صوفیہ کے اندر موجود تھے جو سوچ رہے تھے اس کو کوئی مسخر نہیں کر سکتا، اس میں خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے، جو عیسائی بیچارے اس بھرم میں وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، تو جان بوجھ کے انہوں نے اس کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد ان کا یہ وہم غلط کر دیا کہ بھائی یہ سب چیزیں آپ کے وہم میں ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہاں پہ 3 کام کیا. نمبر 1 فتح، نمبر 2 اس کو انہوں نے خریدا، اور خریدا بھی کیسے، بحیثیت سلطان بیت المال یا مسلمین کے اموال غنیمت سے نہیں بلکہ ذاتی پیسے سے اس کو انہوں نے خریدا. اور تیسرا کام یہ کیا کہ اس کو تا قیامت کے لیے وقف کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ 3 کام انہوں نے کیا وہاں پر. اب ظاہر سی بات ہے یہ کام کب ہوا ہے، یہ کام انہوں نے کیا ہے 1453 میں. 1453 سے لے کر کے 1934 تک یہ مسجد رہی. یہ اور بات ہے کہ 1934 میں پھر کمال اتا ترک نے اپنے آزادانہ خیال کے تحت اس کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تاکہ بھائی سبھی خوش رہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، عیسائی بھی. اسی کو پھر سے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بہرحال کہ بھائی وہ مسجد رہی ہے، خرید کے وقف کی گئی ہے، وہ چیزیں ہماری ہیں. ترکی حکومت نے اس کو عدالت میں، اور عدالت نے باضابطہ حکومت سے مشاورت اور مفاہمت کرنے کے بعد، اس کی ساری حیثیت کو دیکھنے کے بعد، میوزیم میں جو اس کا بیان نامہ موجود تھا اس کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ ہاں دوبارہ اس کو مسجد بحال کر دیا جائے. تو اب جب یہ مسجد کو بحال کرنے کی بات آئی تو طرح طرح سے جو اس پہ اعتراضات کرنے والے، جو میں نے کہا حامین بھی ہے، ناقدین بھی ہے، وہ سب کے سب سامنے میں آ گئے. اب اس پہ جو لوگ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس میں یا تو کچھ وہ لوگ ہیں جو مذہب بیزار ہیں، وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بن کر کے، یا اسی طریقے سے یونیسکو والوں نے جو اس کو ایک ورلڈ ہیریٹیج یعنی عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا میوزیم بننے کے بعد، اس کو لے کر کے شور مچا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان آزاد خیال لبرل اور ملحدین کے باتوں میں آ کر کے کچھ ہمارے کلمہ گو بھائی بھی ہیں جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں. کئی سارے نے لکھا بھی ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ ایک مسلمان فاتح کسی کے چرچ کو زبردستی مسجد بنا لے، کیا اسلامی تعلیم میں اس کی اجازت ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ ان دونوں طبقے سے میں کچھ سوالات رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو لوگ آزاد خیال ہے، لبرل ہیں، ماڈرنسٹ بلکہ الٹرا ماڈرنسٹ ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو ترکی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ آخر ایک وہ ملک جو خود مختار ہے، اس کی اپنی آزاد عدلیہ ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ لیتا ہے تو آیا ہمیں اور آپ کو اس پہ اعتراض کرنے کا کیا کوئی حق ہے؟ کیا آج کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میرے خیال سے اس کا جواب وہ لوگ خود نفی میں دیں گے. دوسری بات، جس انسانی حقوق کو لے کر کے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، یہ آواز انہیں تب بھی اٹھانی تھی جب اس کو میوزیم بنایا جا رہا تھا. یہی نہیں بلکہ میوزیم سے قبل مسجد، مسجد سے قبل چرچ، اور میں نے کہا کہ چرچ سے قبل بھی اس کی ایک تاریخ رہی ہے جہاں پہ وہ بت پرست لوگ ہوتے تھے، ان کے مندروں اور عبادت گاہوں کو توڑ کر کے وہاں پہ چرچ بنایا گیا ہے. یہ تاریخی حقیقت ہے، آپ کو وہاں بھی آواز اٹھانا تھا نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ سے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے قبل جو ایک باضابطہ لا آف وار یا لا آف کانکویسٹ کہ فتح کرنے کے بعد، جنگ کے بعد کس کا کون علاقہ ہوگا، نہیں ہوگا، فاتح کی حیثیت کیا ہوگی، مفتو کی حیثیت کیا ہوگی، یہ جو ایک مسلم قانون رہا ہے جو آپ کی ماضی کا، جس کو آپ گلوریفائی بھی کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ میں نے کہا کہ سلطان نے باضابطہ اس کو خریدا تھا، اس کا بیان نامہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے.
اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج بھی مغرب کے اندر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں کے چرچ اور گرجا اور کلیسا، یہ سیٹس نائٹ کلب، یہ سنیما گھر بکتے ہیں اور خریدنے والے خرید کے کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی دعوت سینٹر، کوئی قرآن سینٹر بنا رہا. کوئی حیرانی یا کوئی اچنبے کی بات تو ہے نہیں. یہ آج بھی ہوتا ہے. پتہ چلا کہ کوئی ان کے یہاں پہ معیوب نہیں ہے. یہ تو ملک کی بہرحال خود مختاری کو سامنے میں رکھا جائے، قانون کیا رہا ہے اس کو سامنے میں رکھا جائے، اور پھر تاریخی طور پہ اگر آپ کو اس پہ اعتراض کرنا ہے تو چرچ سے پہلے کیا حیثیت ہے اس کو بھی سامنے میں رکھیں آپ، اور خریدنے کے بعد اس کا کیا رائٹ بنتا تھا اس کو بھی سامنے میں رکھیں. اور کلمہ گو بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑا افسوس ہوا کچھ ایسے ساتھیوں کو دیکھ کر کے جو شروع میں اس کی خریداری کا انکار کرتے رہے. گویا کہ ایک حقیقت تھی اس کو جھٹلا رہے تھے وہ کہ نہیں کوئی خریداری نہیں ہوئی، اور جب سے وہ دستاویز وائرل ہوا ہے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن جو خریدا گیا تھا وہ تو فاتح بن کے خریدا، اور ایک فاتح جب مفتو سے کوئی چیز خریدے گا تو بیچارہ دب کر کے اس کے ہاتھ بیچے گا ہی بیچے گا. اس میں کون سی بڑی کمال کی بات ہے یہ؟ بھائی اگر آپ یہی منطق رکھیں گے تو میرے خیال سے اس منطق کے زد میں فاتح مکہ بھی آ جائیں گے. آپ وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا فتح کرنا یا فاتح بننا کوئی ایسی قابل مذمت شے ہے کہ فاتح بن کر کے کچھ کرے یا فاتح بنے تو وہ الگ چیز ہے اور وہ غلط چیز ہے؟ آپ اس کو دیکھیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فاتح تھے، انہوں نے حربہ اختیار کیا تھا، کہ کیسا حربہ ہے کہ اسی استنبول شہر کے اندر 123 چرچیں آج بھی موجود ہیں. ان چرچوں کو تو چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی حربہ اختیار نہیں کیا. ایک یہی آیا صوفیہ تھا جس کے لیے ان کو حربہ اختیار کرنا پڑا. بھائی یہ عجیب منطق ہے آپ کی. جب حربہ اختیار کرتا ہے انسان تو سبھی کے لیے کرتا ہے نا. آیا اسی کے لیے کیوں کیا گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک ان کا سیاسی مرکز تھا، یہاں سے فوجی تربیت بھی کیا کرتے تھے وہ لوگ، اس کو ایک اپنے طرف اڈا بنا رکھا تھا اور کئی سارے میتھیں بھی گھڑ رکھی تھی. تو یہ بہتر تھا ان کے لیے کہ فتح بھی کرے اور خرید کر کے باضابطہ پھر اس کو مسجد میں تبدیل کرے. دوسری چیز وہ بیچارے یہ بھی کہتے ہیں، آج ایک ساتھی کے پوسٹ پہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی آج بیچ دے بیت المقدس کو عیسائیوں کا ہاتھ دب کر کے ہار کر کے تو کیا اس کی خریداری تسلیم کر لی جائے گی؟ میرے خیال سے یہ سراسر مغالطہ دینا ہے. یہ بھائی آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آیا صوفیہ کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت بیت المقدس کی ہے؟ کیا بیت المقدس کی جس طریقے سے وضاحت اور صراحت مذہبی کتاب میں بہرحال مسلمانوں کے یہاں پہ موجود ہے، اس کتاب کی حیثیت اور ان کے یہاں پہ جو کتاب ہے اس کی حیثیت ایک جیسی ہے؟ کیا بیت المقدس کی وضاحت اور آیا صوفیہ کی وضاحت دونوں مذہبی کتابوں اپنے اپنی طور پہ ویسے ہی ہے؟ آپ پہلے اس کو تو ثابت کر دیں نا، اس کے بعد پھر آگے کوئی بات ہو پائے گی کون بیچے گا نہیں بیچے گا. تو آپ تو پہلے انکار کرتے رہے، جب دستاویز وائرل سامنے میں آئی تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں فاتح تھے تو فاتح تو ایسا کیا ہی کرتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ بھائی یہ تو دب کر کے ہوا ہے، اگر بیت المقدس کو کوئی بیچ دے تو کیا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے؟ یہ سراسر کہہ لیجئے بکواس کی چیزیں ہیں. یہ آپ یہ مان کے چلیں اچھی طریقے سے کہ وہ لوگ خریدے تھے اور انہوں نے بیچا تھا فاتح ہونے کے باوجود. اور میں نے کہا کہ ان کے یہاں بیچا جانا یہ کوئی معیوب نہیں تھا. آج بھی مغرب کے اندر چرچیں بکتی ہیں، کلیسا اور گرجا کو لوگ بیچتے ہیں اور اس کو خرید کر کے لوگ دعویٰ سینٹر، قرآن سینٹر، مسجد یہ اپنے طور سے بناتے ہیں. اس میں کوئی کہیں سے کسی پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے. تو یہ تاریخی حقیقت ہے اور موجودہ جو حالات ہے جو اس کو اور بھی چیزیں ہیں ان کو سب کو سامنے رکھنے کے بعد کسی کنکلوژن اور نتیجے پر پہنچے اور ایک بہتر ماحول میں، بہتر ایٹماسفیئر میں ہم لاجیکلی بہرحال ایک ایجوکیٹ ہو کر کے کام کریں، بات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. جزاک اللہ خیر، شکرا جزیلا.